ایک ایک آدمی آپ میں سے ذمہ دار ہے، اگر اس کے بچے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے گھر والے ہیں، خالص ذکر ابی عبداللہ سنوائیے اس کو۔ خالص کا مطلب کیا ہے کہ آڑی ترچی سیاسی تفصیلات جس میں نہ ہو۔ زمزم میں نجاست ملا کر پینے کی شرعی جواز کوئی نہیں ہے، اپنے خیالات کو مت ملائیے، احادیثوں کے ذریعے سمجھیے امام حسین علیہ السلام کو، یاد رکھیے گا ایک بات۔ نوحہ خان، مرثیہ، سلام سوز، مدحت قصیدہ، 3 شعبان کا جشن، کوئی بھی چیز نجاست سے مبرہ نہیں ہے۔ نجاست سے صرف کون مبرہ ہے؟ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی منزل پر۔ ہاں تفسیر ہے، تعویل ہے، ہر چیز کی ایک وجہ ہے کہ بیویوں کو کیوں لے کر گئے، خود کیوں گئے، لیکن یاد رکھیے گا ایک ظاہری وجہ ہے، ایک باطنی۔ امام معصوم قرآن کی طرح ہے، بلکہ عین قرآن ہے۔ جس طرح سے قرآن کی تفسیر ہے، جس کو آپ ڈکشنری کے ذریعے دیکھ کر تفسیر کرتے ہیں کہ اس لفظ کا یہ معنی، اس لفظ کا یہ معنی، وہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جس کو عربی اچھی آ جائے، مفسرین کی کتابیں پڑھ سکے، قواعد آ جائیں، وہ تفسیر کر سکتے ہیں آپ جا کر، آپ کو حق ہے۔ دیکھیے یہ بات صحیح نکال رہا ہوں نتیجہ یا نہیں نکال رہا، یہ ہے تفسیر۔ ایک ہے تعویل، یعنی کیا مطلب؟ یہ آیت کس واقعے کی جانب کوڈ ورڈ کے طور پر نازل کی گئی ہے، اس کا اختیار صرف اور صرف امام معصوم کو ہے، یا تداعی معانی ہو، مختلف مسائل ہیں یہاں پر جو علماء بھی جس کو انجام دیتے ہیں معصوم سے ہٹ کر، وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ تو جس طرح سے قرآن کی آیات میں یہ 2 پہلو ہیں، تفسیر اور تعویل۔ تعویل یعنی حقیقت آیت کہ جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ پروردگار عالم بتائے معصوم کی زبانی، یا ایک کہیے تعویل اجتہادی، وہ ایک الگ گفتگو ہے، وہ یہاں پر میں کرنا نہیں چاہتا، اس کی جانب اشارہ کرنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح سے امام کا فعل بھی ظاہری تعویل ہوتی ہے اور ایک باطنی تعویل ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھ کے بتا دیجیے، بیویوں کو لے کر گئے، بیویاں ساتھ چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھیں، بیویاں ساتھ جانا چاہ رہی تھیں، لے کر گئے، مشیت الہی تھی، اور اس کے بعد قید ہوئیں، گئیں، بیوی نے خطبہ بتایا، یہ ایک تفسیر ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے یہ آ کر کہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو تکلیف سے گزارنا چاہتا تھا تاکہ وہ صبر کریں، اور اس صبر کی پاداش میں خدا امت مصطفیٰ کو عذاب سے بچا لے، کوئی اگر یہ کہے تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اب جا کر کہیں مولانا اگر روایت میں ہے تو صحیح، نہیں ہے تو غلط۔ لہٰذا آپ سمجھنا، اگر آپ کو ہے کربلا کے واقعے کو، تو آپ بتائیے کہ 13 برس کے بچے کے گلے پر چھری پھیرنے کی تک کیا ہے؟ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں واقعہ کربلا یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کی جانب دیکھتا ہے، ان سے امتحانات لیتا ہے، اور قطعاً ضروری نہیں ہے کہ وہ امتحانات آپ کی سمجھ میں آئیں۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا، کیا درس لیتے ہیں آپ اس سے؟ مولانا ہم اس سے درس لیتے ہیں کہ یہ کوئی درس نہیں لے سکتے آپ اس سے، آپ کے لیے فقہ کے لیے توضیح المسائل ہے سرکار، کیا درس لے سکتے ہیں؟ کیا درس لیں گے؟ لے جائیے بچوں کو ذبح کر دیجیے۔ ہمیں ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو اتنی بھاری کاسٹ پے کی خدا نے آپ کو اتنی سی چھوٹی چیز سمجھانے کے لیے، یہ تو خدا سمجھا سکتا تھا، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، خدا کے دین کی مدد کرو، خدا بھی تمہاری مدد کرے گا۔ آیت نے بتا دیا۔ یہ اتنا لمبا چوڑا سلسلہ چلانے کی ضرورت کیا تھی کہ بندے خدا اسماعیل کے گلے پر چھری پھیری جائے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اشارہ کروں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑا کھلا امتحان تھا۔ خدا چاہتا کیا تھا؟ یعنی قلب ابراہیم میں وہ کیفیت پیدا ہو جو بیٹے کو ذبح کرتے وقت ہوتی ہے، اور تعبد سبمسولی پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس طرح سے سر کو جھکائیں کہ ذبح کر رہے ہوں اپنے ہاتھ سے بیٹے کو، لیکن دل میں ناگواری کا تأثر نہ ہو، غم کا تأثر نہ ہو، رضا و رغبت کے ساتھ حکم الہی کو ادا کریں۔ اگر ابراہیم کے دل میں یہ طاقت ہے، انی جاعلک للناس اماما، اب آؤ اس مرحلے پر، یعنی پروردگار عالم دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنا جگر ہے ابراہیم تمہارے پاس، اتنی طاقت ہے، قوت قلب اتنی ہے کہ تم اس مرحلے پر آؤ۔ اس مرحلے پر جو امامت کا مرحلہ ہے، اپنے چاہنے والوں کی لاشوں پر سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن حکم خدا کی بدولت آپ کو حق نہیں ہے اپنے گھر والوں کو کہیں تم بھی مر جاؤ، جا کر قتل ہو جاؤ۔ یہ دیکھیے یہ بات ہو رہی ہے اس سطح کی کہ جس سطح پر نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، مشیت الہی ہے، ارادہ الہی ہے، اذن الہی ہے۔